لیکن آپ کے بارے میں بھی ایک جنرل اوپینین یہ ہے کہ آپ کراچی کی ایک پارٹی سے کا بڑا فیور کرتے ہیں، جی ایم کیو ایم کا، پرو ایم کیو ایم ہیں یا پرو مشرف ہیں آپ، تو یہ ایک جنرل اوپینین آپ کے بارے میں نہیں ہوں، لیکن آپ کے لیے ایک اطلاع کے لیے عرض ہے، میں آپ کو بات کہوں گا، برا تو نہیں منائیں گی؟ نہیں بالکل میں بتا، آپ کے ویورز نہ مجھے مارے. نہیں آپ بالکل بات کریں. بات یہ ہے کہ آپ نے پاکستان بننے کے لیے اتنے بندے نہیں مروائے جتنے ایم کیو ایم نے یہاں تک پہنچنے کے لیے مروا دیے. قصبہ علی پور کو یاد کریں، پکا قلعہ کو یاد کریں، جتنی ان کے میسیکرز ہوئے، جتنی ان کی کلنگ ہوئی ہیں، یہ 1940 سے 1947 میں نہیں مرے اتنے لوگ. ہندوؤں کے ہاتھوں نہیں مرے جتنا مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان مرے ہیں. جتنے لوگ آپ کے پاکستان کی موومنٹ میں مرے ہیں، جو ہم غلط کوٹ کرتے ہیں لوگوں کو اگین، وہ مرے ہیں ٹرانزیشن میں. جب 1940 سے 1947 میں لوگ مائیگریٹ کر رہے تھے، تب قافلے لٹے، کوئی ٹرین لٹی، کوئی بس لٹی، یہ وہ، لیکن وہ لوٹ مار کی، اور اس میں وینجنس بھی سامنے آ گیا، اس میں ونڈکٹیونیس بھی سامنے آ گئی. لیکن مسلم لیگ کے کسی جلسے کے اوپر تو نہیں آ کے بلوے ہوئے نا، ٹھیک ہے نا. یہ تو نہیں ہوا کہ منٹو پارک میں 1940 میں آپ جلسہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ شیلنگ ہو گئی ہے اور اس سے 200 لوگ مر گئے ہیں، لیکن انہوں نے دی ہیں. دیکھیں آپ اتنے بندے ان کے مارتے ہیں تو ان کی بات بھی تو سن لینا. اوکے، اچھا مجھے بتائیں پھر، آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کا سندھ سے نکل کر کشمیر تک میں سیٹس لے لینا آگے پاکستان کا مستقبل، آپ کو کچھ لگتا ہے کہ پولیٹیکل فیوچر چینج ہوگا، ایم کیو ایم کا کوئی ایسا رول ہوگا جو بڑا؟ سے ایک بات پہ بڑا انٹرسٹ ہے آنیسٹلی، ایک بات پہ کہ مجھے ان کے سارے ایم این ایز کے نام ہی نہیں یاد ہوتے. وہ اتنے عام سے لوگ ہیں، اتنے معمولی سے لوگ ہیں. کوئی اورنگی ٹاؤن کا کوئی لونڈا ہے، کوئی نازم آباد سے اٹھ کے وہاں پہ آیا ہوا ہے، کوئی لیاری سے اٹھ کے آیا ہوا ہے، نہ اس کا باپ کوئی، نہ اس کا دادا کچھ ایک، یعنی ان کو، بٹ ان کے پاس ایجوکیشن ہے، ان کا ہر بندہ ایجوکیٹڈ ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی فیلڈ میں اس کو پتا ہے، اس کا سکوپ ہے، اور وہ فزیکلی کام کرتے ہیں اینڈ دے آر اویلیبل. آپ ابھی اپنے فون سے کریں، ایسا کریں، کال کرتے ہیں آپ ایم این ایس کو کال کرنا شروع کریں. یہاں اس پروگرام میں لائیو کرتے ہیں، کتنی پارٹیز کو لوگ آپ کا فون سارے اٹھائیں گے، سارے سنیں گے، سارے آپ کو چائے پینے کی بھی دعوت دیں گے. ہو سکتا ہے کہ رات کے کھانے کی زیادہ دعوتیں ملیں آپ کو، تو ہمیں چائے کی ملتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایم کیو ایم والے کو آپ فون کریں اور اس کو کیا کام یہ کرنا ہے، اور اسپیکر فون پہ آن رکھیں، نہ وہ آپ کو آدھے گھنٹے کے بعد رپورٹ کرنا شروع کر دے کہ یہ میں کر رہا ہوں، یہ ہوگا، یہ اس طرح ہو رہا ہے. تو عوام کے نمائندے، عوام کو اویلیبل جو نہ ہو، ان کے اوپر یقین کریں گے کہ یہ جو 24 گھنٹے اویلیبل ہوں ان پہ کریں گے. یہ ایک بات یہاں ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہی. مجھے اس کی مثال یہ یاد آتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ اپنے پروگرام کی اوپننگ میں مونولوگ تھا میرا، کچھ 5-7 منٹ کا، اس میں نے یہ بتایا کہ میں پچھلی رات کو میں گئی ٹائم میڈیکوز ہمارے کراچی میں ایک جگہ، وہاں ایک مین ہول کھلا ہوا تھا اور مجھے ڈر لگا کہ میری بیٹی آگے بڑھ رہی تھی، تو میں اس کو روکا اور میں نے سوچا کہ اگر کوئی اور بچہ ہوتا اور گر جاتا پتہ بھی نہ چلتا، بہت بڑا تھا. تو میں نے یہ اپنے مونولوگ میں کہا، اور آپ میرا خیال ہے کچھ ہارڈلی چند منٹ گزرے تھے بریک کو کہ وائس میئر کی جو ہے وہ کال آ گئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آج یہ کرواؤں گی. تو اگر منسٹرز ایسے ٹی وی پہ دوسرے لوگ سنتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، کرتے کچھ نہیں ہے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علیم معین نوازش صاحب، پرائڈ آف پرفارمنس انہوں نے حاصل کیا تھا، ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں. اے لیول میں انہوں نے 22 اے لے کے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، جبکہ ہمارے تیسرے مہمان ہیں سمد خرم صاحب، گریجویٹ ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کے، اور انہوں نے 2 معاملات میں بڑے مشہور ہوئے تھے. ایک تو یہ کہ انہوں نے امریکن سفیر سے ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا کی میڈیا میں ان کا نام آیا. دوسرا یہ کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان کو معزول کیا گیا تھا تو یہ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کے یہ پاکستان تشریف لائے تھے اور انہوں نے اس تحریک میں حصہ لیا تھا. عمران خان صاحب، آپ تو ظاہر نوجوانوں کے ہیرو ہیں، نوجوانوں کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ہمارا جو نوجوان ہے پاکستان کا، وہ ایکٹیو کیوں نہیں ہے، وہ پالیٹکس میں ایکٹیو رول کیوں نہیں ادا کر رہا؟ دیکھیے جاوید، جو ہمارا نوجوان ہے وہ ڈی پولیٹیسائز کیا گیا ہے. ایک تو وجہ یہ کہ مایوسی ہوئی ان کو ڈیموکریسی سے، پالیٹیشینز آتے تھے، دھوکہ، پالیٹکس اور دھوکہ ایک ہی چیز بن گیا کہ جی پالیٹکس بڑی بری چیز ہے، اس سے دور رہو. ایک تو یہ شروع ہو گیا کہ مسلسل وعدے کیے اور پورے نہیں کیے. اور بھئی اگر آپ کا پڑھا لکھا یونیورسٹی کا پالیٹکس میں نہیں آئے گا تو پالیٹکس لیڈرشپ کدھر سے آئے گی؟ آپ کی پڑھی لکھی ایلیٹ سے پالیٹکس میں آنا ہے نا لوگوں نے.
اچھا آپ کیوں محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کا اسٹوڈنٹ جو ہے یا نوجوان جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے پالیٹکس میں, وہ لیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ باہر نہیں نکل رہا اور اپنا ایکٹیو رول ادا نہیں کر رہا, اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جعلی ڈگریوں والے جو لوگ ہیں وہ ایم این اے بن کے یا سینیٹر بن کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جس طرح چاہتے ہیں اس ملک کو چلا رہے ہیں. آپ لوگ کیوں نہیں اپنا ایکٹیو رول ادا کرتے؟ اس میں پہلی بات خان صاحب نے کی کہ ڈی پولیٹیسائز ہوا ہے ہمارا یوتھ اور اس کو کیا گیا, اور یہ بات ٹھیک ہے, ان کا بالکل انٹرسٹ نہیں ہوتا پالیٹکس میں. یہ مایوسی ہے. مایوسی میں جنرلی دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو آپ وہ کارنر ٹائیگرز والی بات ہے کہ آپ بالکل باہر آ جاتے ہیں, یا پھر آپ بالکل گیو اپ کر دیتے ہیں, اور انفارچونیٹلی میجورٹی جو ہے وہ بالکل گیو اپ کر دی ہے. اور سیکنڈلی جب پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, کبھی یوتھ ونگ انہوں نے اسٹیبلش پراپرلی نہیں کیے, یوتھ کو موٹیویٹ نہیں کیا گیا, اور اب ان کو چاہیے کہ یوتھ کو باہر لائیں. ایون عمران خان صاحب, آپ نے جب آپ کے الیکشنز ہوئے تھے اس میں بھی اب آپ کے کینڈیڈیٹس تھے, آپ یوتھ کو آگے لاتے, آپ ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیتے, آپ بھی دوسری پارٹیوں کے لوٹوں کو بلا رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بڑا سوال ہے ویسے عمران خان صاحب کہ جب آپ بھی کسی کو ٹکٹ دیتے ہیں تو آپ ایسے ہی بندے کو دیتے ہیں جو دوسری پارٹی میں جاتا ہے. میں سمجھ کو آپ کے ساتھ شامل کروں گا. سمجھ اس نوجوان نے جو سوال اٹھایا تھا یہ پوری قوم آپ سے پوچھ رہی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب ایک ویژن لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تبدیل کر دیں گے ساری سوسائٹی کو, لیکن جب آپ اپنے امیدوار چنتے ہیں تو آپ بھی انہی جیسے لوگوں کو چنتے ہیں کہ جن کی ڈگریاں جعلی ہوتی ہیں, یا جو لوٹے ہوتے ہیں, یا وہ جوئے کے اڈے چلا رہے ہوتے ہیں, یا وہ مختلف قسم کے کرائمز میں ملوث ہوتے ہیں, یا انہوں نے پارٹی چھوڑی ہوتی ہے. تو آپ کو اچھا امیدوار کیوں نہیں ملتا؟ یہ دیکھیے سمت بیٹھا ہوا ہے, علیم معین نوازش بیٹھا ہوا ہے, ایسے نوجوانوں کو سامنے لے کے آئے آپ. ہماری تو پارٹی نہ پاور میں ہے, نہ ہمارے پاس کوئی ایم این اے ہے, نہ ایم پی ہے, نہ, اور وہ مضبوط پارٹی سے کوئی ہماری پارٹی میں آتا ہے اس کو پہلے تو لوٹا آپ نہیں کہہ سکتے. اس کو لوٹی کہیں گے ہم. لوٹا نہیں آپ. ویلکم بیک جاگو دنیا. بات ہو رہی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ. ایز یوزول جیسے میں کرتی ہوں, ساری اچھی باتیں آف کیمرہ ہو جاتی ہیں. مجھے بتائیے آپ دوسرے صوبوں میں کیا کر رہے ہیں اس فلسفی کو مضبوط کرنے؟ پورے پاکستان کی پالیٹکس کے لیے, پاکستان کے انسانوں کے لیے کہ دیکھو اپنے درمیان سے قیادت نکالو. یہ جاگیردار, چودھری, وڈیرے, سردار خان یہ تمہارا بھلا نہیں کر سکتے. اپنے بچوں کو تو لندن امریکہ بھیجتے ہیں, اپنے گاؤں میں جہاں سے وہ ایم این اے بنا ہوا ہے, ایم پی اے بنا ہوا ہے, پرائمری اسکول نہیں کھلنے دیتا. ٹھیک ہے, جہاں سے کتا پانی پی رہا ہے گاؤں کا, وہاں سے اس کے جو ہے وہ اس کے ووٹر پانی پیتے ہیں اس جگہ سے. آدھا پاکستان ہیپیٹائٹس بی کا مریض ہوا ہے. یہ 60 سالوں سے مذاق چل رہا ہے. ہاریوں کو, کسانوں کے بیٹوں کو بھی, مزدوروں کے بیٹوں کو بھی مڈل کلاس سے نکل کر اسی طرح ایوانوں میں جانا چاہیے. جس طرح سے ایم کیو ایم نے اپنے گورنر کو بھیجا, اپنے ناظم کو بھیجا, 25 ایم این ایز کو بھیجا, 7 سینیٹرز کو بھیجا, 52 ایم پی ایس کو بھیجا. ایک آدمی بھی الطاف بھائی کا رشتہ دار نہیں ہے. ایک آدمی بھی ایم کیو ایم میں پیسے دے کر, میں یہاں پر میں ایم پی اے تھا پہلے, آپ نے دکھایا میں آئی ٹی منسٹر تھا, میں ایم پی اے تھا 2002 میں. میں پاکستان کے سب سے بڑے ڈسٹرکٹ کا, دنیا کے 7ویں بڑے شہر کا میں سٹے ناظم ہوں. میں نے 1 روپے خرچ نہیں ہوا ہے میرا یہاں تک پہنچنے میں. اور نہ میرا باپ جاگیردار ہے, نہ میرا باپ وڈیرا تھا, نہ میرا باپ کو پولیٹیشین تھا, نہ میرا باپ کو سرمایہ دار تھا. ہو نیو مصطفیٰ کمال تھی.